نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے اور اسی میں موت آئے گی اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اہبطوا، زمین پر اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، دنیا میں تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک کا نفع ہے بس۔ آگے اس آیت میں یہ فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی زمین میں تم نے زندگی گزارنی ہے۔ کل کے درس میں بھی یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات ساری کی ساری زمین کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مٹی کے ساتھ انس بھی رکھ دیا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو بھی مٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کوئی آدمی اس زمین سے الگ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس زمین سے اوپر خلا فضا میں جاتا ہے تو وہ بھی عارضی ہوتا ہے۔ خلا فضا میں اب جب تک اس سواری کا تعلق اس زمین کے ساتھ رہے اس وقت تک تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر اس کا تعلق اس سے ختم ہو جائے تو فوراً اس کو وہاں موت آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ چاند پر جانے والے یہ جو خلا باز ہیں یہ بھی ساری اپنی ضروریات زمین سے لے جاتے ہیں اور اس کے بغیر وہ وہاں نہیں زندگی گزار سکتے۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لباس وہاں ہمیں ضرورت پڑتا ہے وہ تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ پڑتا ہے جو یہاں سے لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جتنے سیارے بنائے ہیں تو انسانی ضرورت کے لیے، لیکن انسان کا انس زمین کے ساتھ ہے، انسان کی ضروریات زمین کے ساتھ ہے۔ اب وہاں چاند کے اوپر کچھ حصہ ایسا ہے جو سورج کے سامنے جو چمکتا ہمیں نظر آتا ہے، کچھ حصہ سورج سے دوسری جانب ہے۔ جو سورج کے سامنے ہے اس میں اتنی گرمی ہے کہ انسان اس میں جل جائے، اور دوسری طرف اتنا سردی ہے کہ انسان اس میں اس سردی کو برداشت بھی نہ کر سکے۔ تو اس وجہ سے وہ ایسا لباس لے کر جاتے ہیں جو دونوں موسموں کے لیے ان کو حفاظت کا ذریعہ بنے۔ اور جو کھانا لے کر جاتے ہیں وہ 1 روپے کا کھانا 3000 روپے میں پڑتا ہے، ایسا کھانا یہاں سے لے کر جاتے ہیں، اس کے تحفظات یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال جتنا بھی وہاں رہیں تب بھی وہ انسان اس زمین کی ضروریات کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں سے گیس لے جاتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کو یہاں وابستہ کیا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان کو بھی یہاں آباد کیا ہے۔ اگر ضروریات یہاں ہوتی اور انسان کسی اور طرف ہوتا تو پھر بھی انسان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو تحیونا، یہاں تم نے زندگی گزارنی ہے، وفیہا تموتون، اور اسی زمین کے اندر تم نے اسی کے اوپر مرنا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی کہ انسانی ضروریات جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں اور وہ انسان کی تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ وحی کی ہے۔ وحی کی کئی قسمیں ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے تھے، کبھی دل میں ڈالا جاتا تھا، کبھی نیند میں دیکھتے تھے، خواب میں، یہ ساری وحی کی قسمیں ہیں۔ تو فرمایا کہ نفثا فی روعی، میرے دل میں انہوں نے یہ بات ڈالی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق متعین کر دیا ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ لن تموتا حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک انسان اپنا رزق پورا وصول نہ کر لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، لہٰذا رزق کے طلب کرنے میں صحیح راستہ اختیار کرو۔ اجملو جمال سے ہے، خوبصورت راستے اختیار کر کے اپنا رزق طلب کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔
فرمایا کہ انسان کا رزق انسان کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ جب تک ایک لقمہ بھی باقی ہے انسان کا، اس وقت تک اس نے دنیا سے نہیں جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ دینا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تمہارے پاس پہنچے گا، اس کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرو، تقویٰ کا راستہ اختیار کرو۔ اگر تم اپنے وقت سے پہلے اپنا رزق طلب کرنے لگ جاؤ گے تو پھر معاصی کا راستہ اختیار کرو گے۔ انسان جلد باز ہے، اس کو جو کچھ ملنا ہے وہ چاہتا ہے کہ ابھی مل جائے، جو شام کو ملنا ہے وہ ابھی طلب کرنے کے چکر میں وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے سے وقت پر اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں دنیا میں انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب نظام بنا دیا ہے، سب تقدیریں بنا دی ہیں، اور اسی میں انسان کو موت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس زمین سے الگ فضا کے اندر بھی کوئی حادثہ پیش آئے، وہاں موت واقع ہو جائے، یا دریا اور سمندر کے اندر اس کو موت واقع ہو جائے، تب بھی اس کے جو ذرات ہیں وہ اسی زمین ہی کی طرف آتے ہیں، وہاں خلا فضا میں گم نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ زمین میں رکھا ہے، اور ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر اس کو موت دیتا ہے، اس کی قبر بھی زمین میں بناتا ہے۔ تو قبر اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے۔ وفیہا تموتون، اسی زمین میں تم نے مرنا ہے۔ ومنہا تخرجون، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسی زمین سے پھر نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، اسی قبر سے تم نے نکلنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے اوپر ایک انعام کیا ہے، وہ یہ کہ زمین پر ہمیں اللہ نے اتارا اور زمین میں ہماری ضروریات وابستہ کی ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور صحیح راستہ اختیار کریں۔ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اسی زمین پر ہم نے مرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے منتقل ہونے کے بعد کسی اور جگہ موت آئے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں، اسی زمین پر چلتے پھرتے، اسی گھر میں، اسی دفتر میں، اسی ادارے میں، اسی مسجد میں، اسی بازار میں، یہاں چلتے پھرتے ہمارے پر موت آنی ہے، اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ پھونک پھونک کر، سوچ سوچ کر، توجہ کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا تحیون، تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اسی زمین پر تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے دل کو استغنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات پر ہم یقین نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال ہمیں نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، مشکوک سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر ایسے کام سے بچا جس سے تیری ناراضگی ہو، یا اللہ زندگی ایسے گزارنے کی توفیق نصیب فرما جیسے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور تو خوش ہو جائے۔ یا اللہ ہماری دنیا آخرت کے تمام مسائل حل فرما، تمام پریشانیاں دور فرما۔ یہ مسائل پریشانیاں ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے، یا اللہ تو ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما، ہمیں مسائل سے بچا۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما، جتنے لوگ تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ یا اللہ جتنے گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں گھریلو معاملات بہتر فرما، یا اللہ آپس میں جوڑ نصیب فرما، گھروں کو آباد فرما، رشتوں کے یا اللہ فیصلے فرما، جن کی اولاد نہیں اولاد نصیب فرما، یا اللہ اولاد کے دکھ اور درد سے بچا، یا اللہ نسلوں کو دین نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرما، ہماری نسلوں کو اپنا تعلق اور محبت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔